اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامیات کی سبجیکٹ ٹیچر مس ثنا ساجد آپ کے نئے سبق کے ساتھ جماعت نہم مدہم کے اسٹوڈنٹ کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا نیا سبق ہے حدیث نمبر 1، 2 اور 3۔ حدیث نمبر 1، 2، 3 کو ایک ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حدیث سے متعلق ہمارا جو بورڈ کا پیٹرن ہے اس میں صرف حدیث کا ترجمہ اور اس سے متعلق شارٹ کویسچن ایک آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معروضی سوال و جواب آتے ہیں، اس لیے ان کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 84، 85 پر موجود ہے۔ ہماری پہلی حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و افضل دعاء الاستغفار۔ بیٹا یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں دراصل اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وحدانیت کو شو کر رہا ہے، جبکہ دوسرا حصہ ہمارے دعا کو یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اپنے گناہوں کی کرتے رہنے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں عمل بحیثیت مسلمان ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس کے پہلے حصے کی طرف، وحدانیت۔ وحدانیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وحدہ لا شریک جاننے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے کہ ہم کس سبب سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تصور کریں گے۔ اور تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کامل ہے، تو لہٰذا لازم ہے کہ ہم اس سے محبت اور اطاعت کا اظہار کریں، کیونکہ وہی ہستی ہے جو ہماری محبت و اطاعت کی حقدار ہے، صحیح حقدار ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو سب سے پہلا رکن اسلام کا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ ہم کلمہ طیبہ پڑھے بغیر بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتے، اور کلمہ طیبہ دراصل کیا ہے، کس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اور اس یقین کے ساتھ پھر ہم اس کے بتائے ہوئے اعمال کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا جاننے والا، ہمارا خالق حقیقی ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بحیثیت مومن ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، جو دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو واحد سمجھنا، اس کو ایک جاننا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہم تمام مسلمانوں کا فرض عین ہے۔ اب جو ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، اپنے ہر غلط کام کی معافی کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے۔ اور رجوع کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور معافی مانگنے کے لیے نادم اور شرمندہ ہونا لازمی ہے، اور استغفر اللہ کو اپنی نجات کا سب سے بہترین اور واحد ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیں بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر کہے گئے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک، چاہے وہ چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، ایک ایک عمل کیا ہے، قرآن پاک کی مبولتی تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی کے معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم تو ایک عام بندے ہیں، ہر لمحے گناہ کرتے ہیں، ہر لمحے غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی واحد ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کا قرب دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث سے متعلق ہمارا پہلا سوال ہے کہ جو سوال ہمیں دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب آپ کو PDF کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ پھر ہم نے اس سے متعلق 2 خالی جگہیں ہیں جو یہی تحریر کر دی گئی ہیں، وہ کام بھی آپ کو کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ اگلی سلائیڈ ہے ہماری حدیث نمبر 2 کے حوالے سے، اور حدیث نمبر 2 ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔
کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا مرد، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں نے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، علم کے حصول کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ذہنی خاکے میں دیکھیے بیٹا، ہم نے کچھ پوائنٹس واضح کیے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طرز عمل ہے، کیونکہ یہ واحد اللہ تعالیٰ کی وہ خاصیت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس ہے تو اس کا تھوڑا سا حصہ انسانوں کو بھی ودیت کر دیا گیا ہے، انسانوں کو بھی دے دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علم دراصل کیوں اللہ کو پسند ہے کہ یہ انسان کے اندر شعور بیدار کرتا ہے، تمیز پیدا کرتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتا ہے، اس کو اچھائی برائی کی تمیز کروا دیتا ہے، اسے آگاہی ہو جاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے۔ وہ جاننے لگتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان کا باعث ہے۔ یہی اس کی سمجھ بوجھ ہے جو ہے اسے شرف انسانیت کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے علم کا بار امانت اٹھایا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوقات پر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اب اس حدیث سے متعلق جو کام ہم نے دیا ہے، اس سے متعلق یہ ایک مختصر سوال ہے کہ مختصر سوال کا مختصر جواب ہے کہ علم حاصل کرنا تمام مرد و عورت پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو PDF کے ذریعے بھیج دیا جائے گا تحریری شکل میں، پھر 2 اس کی بھی خالی جگہیں ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر جس نے قرآن خود سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، وہ تم میں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہی ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم جب یہ قرآن پاک کا علم اچھی طرح سے حاصل کر لیں تو اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور اس قابل لوگوں کو بنائیں کہ وہ اللہ کے معاملات کو سمجھ سکیں اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھ سکیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تلاوت قرآن پاک بڑی نیکی ہے اور خیر و برکت والی کتاب ہے۔ ایک حرف پر تلاوت پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جیسے لفظ ہے الف لام میم، 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الف تو 10 نیکیاں ملیں، جب ہم کہتے ہیں لام تو 10 نیکیاں ملیں، جب ہم کہتے ہیں میم تو 10 نیکیاں ملیں۔ اس طرح صرف ایک لفظ کہنے سے، الف لام میم کہنے سے ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے اور ہم 30 نیکیوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مقصد خاص بنا لیں کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو نیکیوں کا ثواب ہے وہ بڑھتا رہے۔ کیونکہ یہی وہ تلاوت قرآن پاک ہے جو لوگوں کی، قوموں کی سربلندی کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد خاص بنا لیتے ہیں، تو وہی لوگ ترقی کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ان کی عزت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بیٹا دراصل قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، یعنی اس میں جو بھی تعلیمات دی گئی، اس میں جو بھی بیانات ہیں، وہ تمام کے تمام انسانوں سے متعلق ہیں اور اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں جہاں بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے ہم نے قرآن پاک سے ہی حاصل کرنی ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرز پر ڈھال لیتے ہیں کہ قرآن پاک کو اپنے مقصد خاص، زندگی کا مقصد خاص بنا لیتے ہیں، تو ہماری کامیابی لازمی ہو جاتی ہے اور ہمیں کسی بھی مسئلے میں مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اس حدیث سے متعلق بھی ایک ہی سوال ہے جس کا مختصر جواب موجود ہے، اور سوال ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیے کہ قرآن پاک پڑھنے کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ایک سوال ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بھی جو معروضی سوال و جواب ہیں وہ 2 ہیں۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ کو تینوں احادیث مبارکہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ حدیث کا ترجمہ اچھی طرح یاد کیجیے گا، سوال کا جواب یاد کیجیے گا، صحیح لکھیے گا، اور معروضی کو آپ نے خود فل کرنا ہے۔ بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا
آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو۔